پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ وہی پارٹی جس کے بانی عمران خان نے چند ہفتے قبل رہنماؤں کو ہدایت دی تھی کہ اندرونی اختلافات عوام میں نہ لائے جائیں، مگر جمعرات کو یہ اختلافات سوشل میڈیا پر کھلے عام سامنے آ گئے۔ یہ تنازع دراصل وسطی پنجاب کی قیادت کے اختیار پر ہے۔ جمعرات کو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایکس پر سلسلہ وار پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں پر تنقید کی جو ان کے مطابق ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود انہیں اڈیالہ جیل سے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، اگرچہ انہوں نے اختلاف کی تفصیل نہیں بتائی، مگر واضح ہو گیا کہ تنازع کی جڑ ہے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کی برطرفی۔ یہ دونوں رہنما 16 اکتوبر کو مبینہ طور پر عمران خان کی ہدایت پر ہٹائے گئے تھے۔ اسی روز پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، احمد چٹھا برطرف، علی امتیاز وڑائچ نئے صدر مقرر۔ مگر کچھ ہی دیر بعد سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے ان کی موجودگی میں کسی تنظیمی تبدیلی کا حکم نہیں دیا، اگلی ملاقات میں اس فیصلے کی تصدیق ہوگی۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ بیرسٹر گوہر کو جیل آمد سے پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ جمعرات کو میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ دو وکلا علی عمران اور مبشر مقصود اوان نے عمران خان سے ملاقات کی اور بعد میں دعویٰ کیا کہ خان صاحب نے علی امتیاز وڑائچ کو صدر بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن اسی شام عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے اور بعد میں عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ نے اعلان کیا کہ میں نے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو ہٹانے کا کوئی حکم نہیں دیا، وہ میرے وفادار ساتھی ہیں۔ جواب میں عالیہ حمزہ کا موقف آیا کہ عمران خان ہی تمام فیصلوں کے آخری مجاز ہیں، میں صرف ان کے احکامات پر عمل کرتی ہوں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی عمران ایک متنازع شخصیت ہیں اور بعض کا الزام ہے کہ عالیہ حمزہ دوسری ٹیم کے لیے کھیل رہی ہیں، جبکہ وہ پارٹی کے حقیقی تنظیمی کاموں کے بجائے ظاہری سرگرمیوں پر توجہ دے رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور وہ عمران خان کی ہدایت پر قائم مقام صدر کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن تنازع یہاں ختم نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر کے درمیان بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے اجازت ناموں کی فہرست پر اختلاف۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ اختیار سیکرٹری جنرل کے پاس ہے، مگر 29 اکتوبر کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو 2 الگ فہرستیں موصول ہوئیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے خود ظفر صاحب کو پیغام دیا تھا کہ فہرست میں بھیج رہا ہوں، پھر بھی انہوں نے علیحدہ فہرست بھیج دی، اور آخر میں سلمان اکرم راجہ کا جملہ جو اس ساری کہانی کا خلاصہ بن گیا کہ پولیٹیکل اور کور کمیٹی کی روداد لیک ہو رہی ہے، کون کرتا ہے جاننے والے جانتے ہیں۔